راز کی بات ایک مجھ کو سمجھ آئی ہے، اصل میں آپ کی مشہد میں شہنشائی ہے، کن سے ملتی ہے جبھی سب کو مشہد کی رضا، یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: من زار المعصومۃ بکم کان کمن زارنی۔ مدینہ الرسول اس انتظار میں تھا کہ خاندان نبوت و اہل بیت میں اس بچی کی ولادت باسعادت ہو کہ جو اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشی میں مستغرق کر دے۔ چنانچہ 183 ہجری کی ذی القعدہ کی وہ پہلی تاریخ آئی کہ جب جناب نجمہ خاتون کی آغوش میں وہ مبارک پھول کھلا کہ جس نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پرمسرت اور شاد کر دیا۔ یہ خوشی اس لیے بھی عظیم تھی کہ جناب نجمہ خاتون کے بطن سے 25 سال کے بعد، یعنی 25 سال پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 25 سال کے وقفے کے بعد جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے بابا نے آپ کا نام اپنی جدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا، اور یہ خاندان اہل بیت میں سیرت رہی ہے کہ جب بھی کسی بچی کا نام فاطمہ رکھا جاتا تو اس کا ایک تمام بہن بھائیوں کی نسبت اس کا ایک الگ مرتبہ اور مقام ہوتا، اور اس کے نام کی اتنی تکریم ہوتی اس لیے کہ یہ نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ بی بی اپنے بابا کے زیر سائے فضائل و مکارم سیکھتی رہیں، مگر تاریخ نے اور حکومتوں نے اتنی مہلت نہ دی، اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جیسے ہی بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی سال ہارون عباسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کرنے کا حکم دیا، اور مختلف زندان تبدیل کرنے کے بعد امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ چنانچہ بی بی زیادہ عرصہ، تقریباً جو روایات میں ملتا ہے کہ 20 سال کا عرصہ بی بی اپنے بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ تربیت حاصل کرتی رہیں، اور بی بی کا نام فاطمہ ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر، اور آپ کے مختلف القابات ہیں۔ آپ کا پہلا لقب ہے معصومہ، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من زار المعصومۃ بکم کان کمن زارنی، کہ جو شہر کم میں جا کر معصومہ کی زیارت کرے تو گویا وہ ایسے ہی ہے جس نے مشہد میں مجھ علی رضا کی زیارت کی ہو۔ اور بی بی کا دوسرا لقب ہے کریمہ اہل بیت، اگرچہ کریمہ اہل بیت، اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ بی بی کے مبارک قدموں کی وجہ سے شہر قم تشیع کا ایک ایسا عظیم مرکز بن گیا کہ جو علوم حدیث اور دیگر علوم محمد و آل محمد کو محفوظ کرنے والا بنا۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جہاں پر بی بی کی قبر مبارک موجود ہے اس کے قرب و جوار میں تقریباً 1000 کے قریب محدثین کی وہاں پر قبریں موجود ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے بی بی کو، کہ یہ بی بی کے کرم کا ہی صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے شہر قم اتنا عظیم مرکز بن سکا۔ اسی طرح بی بی کا تیسرا لقب ہے اخت الرضا۔ اس لقب کی ممکنہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ گھر میں موجود نہیں تھے، اور بی بی نے اپنے بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت حاصل کی، لہٰذا اس وجہ سے آپ کو اخت الرضا کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بابا کی شہادت کے بعد مامون الرشید نے اپنے پاس خراسان میں طلب کر لیا تو بی بی بھائی کا شدت سے انتظار کرتی تھی، اور یہ بات بھی روایت میں ملتی ہے کہ بھائی کی لقاء کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے بی بی اپنے گھر سے روانہ ہوئی، مگر وقت اجل نے اجازت نہ دی کہ رستے میں ہی بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی، اور شہر کم میں وہیں پر اسی مقام پر بی بی کا روضہ مبارک بنا۔ اس کے علاوہ بی بی کے دیگر بھی القابات ہیں،
تو ان کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد نہیں، فقط میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی القابات ہوں بی بی کے، ان میں سب میں ایک امر مسلم یہ ہے کہ اس قدر عظیم القابات ہونا اور اس قدر عظیم المرتبت شان ہونا اور ایک عظیم مقام پر فائز ہونا بالیقین یہ کسی عام ہستی کا کام نہیں، یہ کسی عام خاتون کا کام نہیں، بالیقین خدا کی جانب سے ان کو جو علم اور معرفت عطا ہوئی، جو فیوز اور برکات انہوں نے اپنے بابا سے حاصل کی، اور جو فیوز و برکات انہوں نے اپنی والدہ، آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی بلکہ زوجہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی پروردہ تھی، ان کی تربیت یافتہ تھی، اور جس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو طاہرہ کا لقب دیا تھا۔ تو جس بی بی نے امام موسیٰ کاظم کے زیر سایہ، بی بی نجمہ خاتون کے زیر سایہ اور اپنے بھائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ 20 سال تربیت حاصل کی ہو، بالیقین اس کا ایک عظیم ہی مرتبہ ہوگا اور اپنے دیگر بہن بھائیوں کی نسبت اس کی ایک الگ ہی شان و شوکت ہوگی۔ بی بی کی عصمت کے حوالے سے علماء مختلف دلیلیں بیان کرتے ہیں، یہاں پر میں چند ایک 5 یا 6 کے قریب دلیلیں بیان کروں گا تاکہ آپ کے لیے واضح ہو سکے کہ دیگر خواتین کی نسبت کہ جن کو معصومہ کا لقب کسی کو نہیں دیا گیا، امامزادیوں کی قبریں موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی مقدس ہستیاں ہیں، مگر معصومہ کا لقب فقط بی بی کو ہی کیوں عطا ہوا؟ تو اس کی میں یہاں پر چند ایک وجوہات اور ادلہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی دلیل تو خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من زار المعصومۃ بکم کان کمن زارنی، جو کم میں معصومہ کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ امام کا جو کلام ہے وہ لغو اور فضول نہیں ہوتا، اور نہ ہی امام اپنے کلام میں مبالغہ کرتا ہے۔ تو اس طرح کا کلام امام نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا اور ان کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فضیلت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے اور جو مرتبہ و مقام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، وہی مقام و مرتبہ جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا بھی ہے۔ دوسری دلیل روایات صحیح مستفیدہ اس بارے میں موجود ہے کہ جو بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، اگرچہ عصمت اور وجوب جنت کے درمیان کوئی ملازمہ موجود نہیں، مگر اس طرح کی روایات غیر معصوم کے لیے کسی بھی طور نہیں آئی کہ کسی کے بارے میں فرمایا ہو کہ اگر کوئی شخص فلاں کی زیارت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو۔ جنت کے وجوب کا حکم فقط ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے آیا ہے، اور اسی طرح بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے لیے بھی یہی تعبیر استعمال ہوئی کہ جو معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور اسی طرح تیسری دلیل کہ بی بی کی شفاعت تمام شیعیان علی ابن ابی طالب کو شامل ہے، اگرچہ روایات ملتی ہیں کہ عالم جو ہے وہ شفاعت کا حق رکھتا ہے، اسی طرح شہید بھی شفاعت کا حق رکھتا ہے، مگر ان کی شفاعت وسعت کا معنی نہیں دیتی، یعنی ان کی شفاعت فقط ان کے لیے خاص ہے، ایک فرد کے لیے، 2 فرد کے لیے، 5 فرد کے لیے، اس سے زیادہ افراد کے لیے موجود نہیں، مگر بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی شفاعت ایک وسیع معنی رکھتی ہے، اور خود یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تدخلو بشفاعتها شیعتنا الجنت باجمعہم، کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا اپنی شفاعت کے ذریعے ہمارے تمام شیعوں کو جنت میں داخل کریں گی، اور یہ بی بی کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ کہ وہ روایات جو سرزمین قم کے تقدس کو اور اس کی برکت کو بیان کرتی ہے کہ سرزمین قم مقدس میں زیارت کا کیا ثواب ہے، روایات موجود ہیں، تو یہ اس قدر تقدس اور برکت کو بیان کرنا بالیقین بی بی کے عظیم مرتبے اور ان کی عصمت کو بیان کرتا ہے۔ اور پانچویں دلیل یہ کہ قم کو حرم اہل بیت قرار دیا گیا، اور حرم اہل بیت کی تعبیر سوائے ائمہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے علاوہ اور کسی کے لیے تعبیر استعمال نہیں ہوئی سوائے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے حرم کے، یا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حرم کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، اور بالیقین یہ بی بی کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آخری دلیل یہاں پہ بیان کر دوں کہ بی بی کی وہ کرامات جو بی بی سے ظاہر ہوئی ہیں اور آج تک ظاہر ہو رہی ہیں، یہ کرامات بے عین ہی اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک سے کرامات اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں، بالیقین یہ بی بی کی عصمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں
حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے معصومہ کم، اے معصومہ کم، اے ہمشیر رضا یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ، یا کریمہ۔ راز کی بات ایک مجھ کو سمجھ آئی ہے،